کون روک سکتا ہے خوشبوؤں کی راہوں کو خاردار تاروں سے؟ کون روک سکتا ہے خوشبوؤں کی راہوں کو خاردار تاروں سے؟ صبح چھپ نہیں سکتی ابر کے حصاروں سے۔ میڈم، سب سے پہلے میں I have a lot of respect, Madam Chairperson, for you, or I will be confined to myself for the 5 minutes only. میں اسکواڈرن لیڈر شہید عثمان یوسف، چیف ٹیکنیشین اورنگزیب، سینئر ٹیکنیشین نجیب، فاروق احمد، مبشر حسین، نائک عبد الرحمان، لانس نائک دلاور، اکرام اللہ خان، وقار خالد، سپاہی محمد عدیل اور سپاہی نثار، یہ جو شہید ہوئے ہیں ہمارے فوج کے جوان، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور چونکہ یہ جو شہادت کا تصور ہے یہ صرف ہمارے دین اسلام میں اور بائبل مقدس میں ہے، ہندوؤں کو تو پتہ نہیں شہادت کیا ہوتی ہے۔ سیکنڈلی میڈم، میں یہ کہنا چاہوں گا میڈم چیئر پرسن کہ یہ جنگ جو تھی، یہ جنگ نہیں تھی، پہلے تو یہ ایگریشن تھا، انلیگل ایگریشن، یہ جارحیت تھی، لیکن اس کے بعد یہ تدبر اور تکبر کی جنگ بن گئی، اور تدبر جیت گیا، تکبر ہار گیا۔ میڈم، میں اس بات کی بھی پرزور مذمت کرتا ہوں کہ مردودی میں اس کو کہتا ہوں، مردودی نے جو مساجد پہ، ہماری جو مقدس جگہ ہیں ان پہ حملے کیے، مقدس جگہوں پہ مساجد کو تباہ کیا، جس کی جتنی بھی، نہ صرف ہم نے اس کی مذمت کی ہے بلکہ مرمت بھی کی ہے، ان کی مردودی کی فوج کی بھی اور ان کے سارے لوگوں کی۔ دوسرا، یہ انٹرنیشنل کرائم جو اس نے کیا ہے، اور انٹرنیشنل جو کرائم دوسرا ہے ہیومینٹی کے خلاف کہ سویلینز پہ اٹیک کیا ہے، ہم اس کی بھی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں سب سے پہلے پاکستان کی قوم کو کہ جنہوں نے یکجا ہو کر دشمن کا مقابلہ کیا۔ جنگیں جو ہوتی ہیں وہ فوجیں جیتتی ہیں، یہ پاکستان جیتا ہے، لیکن جنگیں قومیں لڑتی ہیں۔ فوج نے جو کردار ادا کیا، بری نے، بحری نے، فضائیہ نے، وہ ایک بے مثال کریکٹر ہے۔ جی پلیز ذرا کچھ سیریس گڑبڑ ہو رہی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جو جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے وہ کم ہے فوج کو، اور ان کو پتہ نہیں چلا کہ ان کا واسطہ کس سے پڑا ہے۔ مودی جس طرح علامہ ناصر صاحب فرما رہے تھے کہ وہ پاکستان کو تنہا سمجھ رہا تھا، لیکن پاکستان کے تمام لوگوں نے بلا تفریق سیاسی پارٹیز، بلا تفریق سیاسی قائدین، اور بلا تفریق بغیر کسی اور بات کے، رنگ، نسل اور مذہب کے، چونکہ کل ایک میرے بھائی نے بات کی کہ ہم مسلمانوں نے جنگ جیتی ہے، میں ود ویری ہیوی ہارٹ ان کے والد محترم کا میں بہت احترام کرتا ہوں اور ان کا بھی کرتا ہوں، مشاہد اللہ خان صاحب بہت بڑے انسان تھے۔ تو یہ پاکستان کی جنگ تھی، اس میں ایک بچہ کامران مسیح بھی تھا، اس کو بھی یاد کر لیں پلیز۔ کیپٹن سسل چودھری بھی، سیل گروپ کیپٹن سسل چودھری نے بھی جنگ لڑی ہے، جولین پیٹر نے بھی جنگ لڑی ہے، بہت سارے اور لوگ ہیں، اور ایم عالم کے زیر قیادت جنگ لڑی ہے۔ اس لیے پاکستان کو ایک قوم رہنے دے پلیز۔ یہ پہلے ہجوم بن گیا تھا، اب اس قوم بنی ہے تو اس کو قوم رہنے دے۔ یہ نہیں ویت نہ پائیے کل نو رل کے بہ نہ سکیے، ایک دوجے نو اپنے دل دی گل بھی کہہ نہ سکیے، تیرا میرا جھگڑا خواب کسی دا کرنا دے پورا، اے نہ ہوئے اس دھرتی دے دوویں رہ نہ سکیے۔ خدا کے لیے اس قوم کو ایک قوم رہنے جو قائد اعظم محمد علی جناح اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی تھے انہوں نے فرمایا تھا کہ there is no superiority in black to white or white to black, Arab to Ajab or Ajab to Arab. If there is a superiority that is only due to piety. اور پھر قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا، اور پھر ہمارے لیڈر، آپ کے لیڈر، ہم سب کے لیڈر ذوالفقار علی بھٹو نے فرمایا تھا کہ میرے نزدیک مائنورٹیز کا لفظ نہیں ہے کوئی بھی۔ تو اس لیے اس قوم کو قوم رہنے دے تاکہ ہم ہمیشہ جیتیں گے۔ اور مردودی جو ہے وہ باولا ہو چکا ہے اب تو، وہ سفارتی جو سزا پہ، میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، میں اپنے پرائم منسٹر کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور جنرل سید محمد آصف بری اور بیری اور ایئر فورس کے جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان سب نے ایک جذبے کے ساتھ، جنگیں جذبے سے جیتی جاتی ہیں اور سپیریئر ویپن سے۔ کل ایک بندہ ٹیلی فون لینے گیا، اس نے کہا جی چائنا کا فون ہے، اس کی کوئی گارنٹی ہے؟ اس نے کہا انڈیا والے سے پوچھ لو گارنٹی ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس لیول پہ یہ جو بات ہے یہ پہنچ چکی ہے۔ تو میں چونکہ آپ سے میں نے پرومس کیا ہے، میں ایک بار پھر پوری قوم کو، تمام سیاسی جماعتوں کو، تمام اپنے پرائم منسٹر کو، اسحاق ڈار صاحب کو، اور جنرل سید محمد آصف منیر صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جس قوم کو للکارا ہے، اب یہ قوم بن گئی ہے، اب اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ ہم فاتح ہیں، ہم فاتح رہیں گے۔ آخر میں ایک اور آخری بات ہے، ابھی میرے پاس 6 سیکنڈ ہیں، کہ ایک اور پیغام دیا گیا ساروں کو، تمام دنیا کو، کہ مئی کے مہینے میں فوج کو تنگ نہیں کرنا۔ بہت شکریہ۔